اللہ نے اقوام نہیں فرمایا اور لوگوں کو بھی بشر کہنے کی اجازت نہیں دی. اگر لوگوں کو بشر کہنے کی اجازت ہوئی تو اللہ تعالیٰ یوں فرماتا یا ایھا الناس قولوا انما هو بشر مثلنا. اے لوگوں کہہ دو یہ نبی ہمارے جیسا بشر ہے. تو اللہ نے نہ قولوا فرمایا اور نہ اقولوا فرمایا بلکہ فرمایا قل. اے محبوب آپ اپنی زبان سے کہتے ہیں میں تمہارے جیسا بشر ہوں. معلوم ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشر ہیں مگر ہم جیسے بشر نہیں. نبی کی بشریت اور ہماری بشریت میں زمین آسمان کا فرق ہے. دیکھیے مولانا روم صاحب رحمۃ اللہ علیہ شہنشاہ ولایت وہ فرماتے ہیں کہ دیکھیے لفظ شیر ہے نہیں لفظ شیر کی صورت خطی ایک جیسی ہے. لفظ شیر ہی کو پہلے کون سا لفظ آتا ہے شین پھر یا پھر را شیر. اور اگر شیر ہی کو تو پھر بھی پہلے شین پھر یا پھر را. اس لیے مولانا روم سے رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کارے پاکا را کیاست خود مگیر در نوشتن یکساں باشد شیر و شیر. فرماتے ہیں اے ناداں انسان نیک اولیاء اللہ کو انبیاء کرام کو اپنے پر قیاس نہ کر اپنی جیسا نہ سمجھ. یہ بظاہری صورت ہماری جیسی ہے مگر ایمان کمال اور خوبی میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. وہ مثال دیتے ہیں کہ دیکھیے لفظ شیر ہے شیر کی صورت خطی ایک جیسی ہے. شیر کو پہلے شین پھر یا پھر را. اگر شیر کو پھر پہلے شین پھر یا پھر را. دوسری صورت خطی ایک جیسی ہے شیر اور شیر کی مگر معنی میں زمین آسمان کا فرق ہے. فرماتے ہیں شیر اور باشد کے مردوں برادر شیر آباشد کے مردوں کے برادر. شیر وہ ہوتا ہے جو لوگوں کو کھاتا ہے اور شیر وہ ہوتی ہے جس کو لوگ کھاتے ہیں. تو شیر اور شیر ظاہری صورت ایک جیسی ہے مگر معنی میں زمین آسمان کا فرق ہے. اسی طرح انبیاء اولیاء کی ظاہری صورت ہماری جیسی ہوتی ہے مگر حقیقت میں کمال اور خوبی ایمان میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. ہماری بشریت انبیاء کی بشریت میں زمین آسمان کا فرق ہے. یاد رکھنا بشریت دو قسم ہے. ایک ہوتی ہے بشریت محض اور ایک ہوتی ہے بشریت بحیثیت نبوت. ہماری بشریت محض ہے کہ بشریت کے سوا ہم کچھ نہیں ہیں اور نبی جو ہوتی ہیں ان کی بشریت بحیثیت نبوت ہوتی ہے کہ وہ بشر بھی ہوتے ہیں اور ساتھ اللہ کے نبی بھی ہوتے ہیں. تو بشریت محض اور بشریت بحیثیت نبوت میں زمین آسمان کا فرق ہے. انبیاء کو اپنے جیسا بشر کہنا یہ شیطان کا کام. قرآن مجید میں آج جگہوں پر بشر کا لفظ آیا ہے. اللہ نے ہمارے نبی کو بشر نہیں فرمایا. اللہ نے کفار کے اقوال نقل کیے کہ کافروں نے میرے نبیوں کو اپنے جیسا بشر کہا. قالوا ما انتم الا بشر مثلنا. قالوا ان کافروں نے کہا میرے نبیوں کو کہ تم ہمارے جیسے بشر ہو. تو ہر جگہ کافروں نے نبیوں کو شیطان نے نبیوں کو اپنے جیسا بشر کہا. کفار نے اپنے جیسا بشر کہا. صحابہ نے نبی کو اپنے جیسا بشر نہیں کہا. وہ بے مثال بشر کہتے ہیں. تو یاد رکھنا نبی کی بشریت اور ہماری بشریت میں زمین آسمان کا فرق ہے. علماء کرام فرماتے ہیں دیکھیے اللہ نے فرمایا قل انما انا بشر مثلکم. علماء کرام فرماتے ہیں مثلکم میں جو قوم ضمیر ہے جمع مذکر مخاطبین کی اس سے جو لوگ گزر چکے ہیں وہ بھی مراد ہیں اور جو موجود ہیں وہ بھی مراد ہیں اور جو آئندہ آئیں گے قیامت تک آنے والے ہیں وہ بھی موجود ہیں. اب پھر آیت کا معنی یہ بنے گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے محبوب ان سے فرما دو لوگوں کو کہ اے لوگوں تم سب کی بشریت ایک طرف
اور میں اکیلے کی بشریت ایک طرف، پھر بھی تم سب کی بشریت میری بشریت کا مقابلہ نہیں کر سکتی، میری بشریت کے برابر نہیں ہو سکتی۔ اس بات کی تائید حدیث پاک سے ہوتی ہے۔ مشکوٰۃ شریف کے اندر حدیث موجود ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں کھڑا تھا، میرے پاس دو فرشتے آ گئے، ایک فرشتے کے ہاتھ میں ترازو تھا، میزان ترازو تھا، اور وہ آئے میرے پاس، ترازو کے ایک پلڑے میں مجھے بٹھا دیا اور ترازو کے دوسرے پلڑے میں میرے ایک امتی کو بٹھا دیا۔ ترازو اٹھایا، وزن کیا، میں بھاری نکلا۔ پھر دوسرے پلڑے میں میرے 10 امتیوں کو بٹھایا، 10 امتی، ان کو 10 افراد کو بٹھایا، پھر وزن کیا، پھر بھی میں بھاری نکلا۔ پھر انہوں نے 50 آدمی کو بٹھایا، پھر وزن کیا، پھر بھی میں بھاری نکلا۔ پھر دوسرے پلڑے میں ان فرشتوں نے 100 آدمی بٹھایا، پھر وزن کیا، پھر بھی میں بھاری نکلا۔ پھر دوسرے پلڑے میں 1000 آدمی بٹھایا اور وزن کیا، پھر بھی میں بھاری نکلا۔ جو دوسرا فرشتہ تھا اس نے وزن کرنے والے سے کہا یار چھوڑ، یہاں تک کہ آپ کی ساری امت کو بٹھا دیں، نبی کا مقابلہ نہیں کرتا۔ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، اسی طرح اشارہ ہے انما انا بشر مثلکم، کہ اے لوگوں تم سب لوگوں کی بشریت ایک طرف اور میں اکیلے کی بشریت ایک طرف، پھر بھی تم کی بشریت میرے اکیلے کی بشریت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اور بعض علماء کرام نے فرمایا قل انما انا بشر مثلکم، مثلکم مثل اور قوم کے درمیان مضاف معذوف ہے۔ اصل میں عبارت تھی قل انما انا بشر مثل روحانیت ہے، پھر آیت کا معنی یہ بنتا ہے کہ محبوب فرما دو میری ظاہری بشریت تمہاری روحانیت کی طرح، تمہاری روحانیت، اب روحانیت کی شان بشریت سے زیادہ ہوتی ہے، روح امر ربی ہے۔ اب آیت کا معنی یہ بنتا ہے کہ تم سب لوگوں کی روحانیت مل کر میری اس ظاہری بشریت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ جب تمہاری روحانیت میری ظاہری بشریت کا مقابلہ نہیں کر سکتی تو میری روحانیت کا مقابلہ کیسے کر سکے گی؟ پھر یہ معنی بنتا ہے۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ انما انا بشر مثلکم، یہاں حمزہ استفہام انکاری محذوف ہے۔ اصل میں کہا آنا بشر مثلکم، کیا میں تمہارے جیسا بشر ہوں؟ یعنی نہیں، میں تمہارے جیسا بشر نہیں، تم اور ہو میں اور ہوں، میری بشریت اور ہے تمہاری بشریت اور ہے۔ پھر یہ معنی کرے گا، اس کی تائید قرآن مجید میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ستارے کو دیکھا فرمایا ھذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ اور جب سورج ستارہ غروب ہو گیا، چاند طلوع ہوا، چاند ظاہر ہوا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چاند کو دیکھ کر فرمایا ھذا ربی، قرآن میں ہے یہ میرا رب ہے۔ پھر جب چاند غروب ہو گیا اور سورج شروع ہوا تو فرمایا ھذا ربی ھذا اکبر، یہی میرا رب ہے اور سب سے بڑا رب یہی ہے۔ اب فرمائیے تارے کو، چاند کو، سورج کو رب کہنا یہ شرک ہے کہ نہیں ہے؟ شرک ہے نا جی۔ وہ کافر ہے جو آدمی تارے کو، چاند کو، سورج کو اپنا رب کہے، اور نبی تو معصوم ہوتے ہیں، اعلان نبوت سے وہ شرک سے معصوم ہوتے ہیں، اور اعلان نبوت کے بعد بھی وہ ہمیشہ کے لیے شرک سے منزہ و مبرہ ہوتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام ہو کر تارے کو اپنا رب فرما رہے ہیں اور چاند کو اپنا رب فرما رہے ہیں اور سورج کو اپنا رب فرما رہے ہیں۔ یہ سورج کو اپنا رب کہنا، چاند کو اپنا رب کہنا یہ شرک ہے کہ نہیں؟ شرک ہے نہیں۔ اور نبی شرک کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا، حالانکہ قرآن مجید میں ہے
ابراہیم علیہ السلام نے تارے کو اور چاند کو اور سورج کو اپنا رب کہا، یہ شرک ہے۔ تو اسی وجہ سے قرآن مجید میں ہے، اسی وجہ سے علماء نے تعبیر کی، انہوں نے فرمایا یہاں حمزہ استفہام انکاری محذوف ہے، اصل میں کہا احاطہ ربی، اے کافرو تم جو ان چیزوں کو اپنا رب مانتے ہو، کیا یہی میرا رب ہو سکتے ہیں؟ یعنی ہرگز نہیں، یہ میرا رب نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ چاند سورج ستارے یہ غروب ہو جاتے ہیں، ان کو فنا ہے، میرے رب کو کوئی فنا نہیں، وہ ہمیشہ باقی رہتا ہے۔ معلوم ہوا کہ دیکھو جس طرح یہاں حمزہ استفہام انکاری محذوف ہے، اصل میں کہا احاطہ ربی، کیا یہی میرے رب ہیں؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے یہ ہمارے رب میرے رب نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح کا آنا باشروں میں لوگوں، اے لوگوں کیا میں تمہارے جیسا بشر ہوں؟ یعنی نہیں، میں تمہارے جیسا بشر نہیں ہو سکتا۔ معلوم